بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک نصیب فرمایا، اس پر ہم سب کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ہماری زندگیوں میں اور ہماری عمروں میں اللہ پاک نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ ایک اور رمضان اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے اور یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے بار بار اللہ رب العزت سے اس کی توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ کما حق ہو رمضان المبارک ہم گزار سکیں، اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے اعمال صالحہ کے ساتھ میں ہم رمضان المبارک کو گزار سکیں، اللہ پاک سے اس کی توفیق کو بھی مانگنا چاہیے۔ جیسا کہ کل گزشتہ قرآن مجید کے پہلے پارے کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا، اور الحمدللہ آج دوسرے پارے کا مختصر سا خلاصہ بہت کم وقت میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کے پاروں کا خلاصہ اور اس کی تفسیر اور اس کے احکامات اور پھر اس کے مضامین بہت زیادہ ہیں، تھوڑے سے وقت میں پورے ایک پارے کا خلاصہ اور اس کی تفسیر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن چند پوائنٹس جو خلاصے کے طور پر جو اللہ پاک نے اس پارے کے اندر جو احکامات، جو خبریں، جو واقعات اور جو مختصراً مسائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، وہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج جو قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے، کل ہم نے بیان کیا تھا کہ پہلے پارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ۔ دوسرا پارہ اس دوسرے پارے کے اندر بھی سورۃ البقرہ ہی چل رہی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے کئی سارے مسائل، احکام، خبریں، واقعات، حرام اور ممنوع چیزوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اس پارے میں بھی سورۃ البقرہ ہی ہے۔ گزشتہ روز آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کی ایک شاخ بنی اسرائیل کو جو دنیا کی امامت عطا کی تھی، پھر ان کی سرکشیوں اور بغاوت کے سبب ان سے یہ منصب چھین لیا گیا اور ان کو معزول کر دیا گیا۔ دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کا جو حصہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، مضامین کے اعتبار سے اگر اسے دیکھا جائے تو تین بڑے بڑے حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کا جو پہلا حصہ ہے، اس کے اندر خلافت ارض اور امامت عالم کے منصب کی تبدیلی کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اس پارے کے بالکل آغاز میں بتایا گیا ہے کہ امامت عالم کے اس عظیم منصب پر آل ابراہیم کی دوسری شاخ یعنی بنو اسماعیل یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو سرفراز کر دیا گیا ہے۔ اس منصب جلیلہ اور اس بڑے منصب کی تبدیلی کی سب سے بڑی نشانی کے طور پر امت محمدیہ کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس پارے کے اندر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والے بنے، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم تھے مقرر نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے اور اس سے جدا کر کے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ بات یقیناً بہت بڑی تھی مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ چنانچہ قبل اول یعنی مسجد اقصی کی تعمیر بنی اسرائیل کے سربراہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کی تھی، اور بنی اسرائیل نے اسے ذاتی اور خاندانی جاگیر سمجھ رکھا تھا۔ اسے قبلے کے منصب سے ہٹا کر قبلہ ہونے کا اعجاز اور
خصوصیت کعبۃ اللہ کو عطا کیا گیا، جسے بنی اسماعیل کے بابا سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا تھا۔ یہ دونوں باتیں تورات میں یہود کو پہلے ہی بتا دی گئی تھی کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو نبوت تمہارے بھائیوں کو دے دی جائے گی، اور جب منصب تبدیل ہوگا تو قبلہ بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ قبلہ اس جگہ اور مقام کو کہا جاتا ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، مردوں کو قبروں میں قبلے کے رخ لٹایا جاتا ہے، اس کی طرف منہ یا پیٹ کر کے قضائے حاجت کرنا منع ہے۔ اس کے علاوہ بھی دین کے بہت سے معاملات کا قبلے سے تعلق ہے، اس لیے قبلہ کسی بھی قوم کی ذہنی اور عملی جہت کا تعین کرتا ہے اور ملتوں کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی اور اسے اسلام کے 5ویں رکن حج کا مرکز قرار دیا گیا تھا۔ ان کے 40 برس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی، اسے مسلمانوں کے لیے قبلہ یعنی نماز کی جہت قرار دیا گیا۔ اس لیے یہود، عیسائی اور مسلمانوں کا مشترکہ طور پر قبلہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے نبوی زندگی کے 13 سال تک اور مدینے میں پہنچ کر تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ پھر اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق قبلہ تبدیل کر کے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا، یعنی مسلمانوں کے لیے حج کا مقام اور قبلہ ایک ہی جگہ کو قرار دیا گیا۔ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان عیسائیوں اور یہودیوں سے الگ تھلگ رہیں، ان کی تہذیب اور ان کا کلچر مسلم تہذیب سے خلط ملط نہ ہو اور اس پر غالب نہ آ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں جانے سے ہمیں منع نہیں فرمایا ہے، لیکن مکے میں کافروں کے داخلے پر اللہ پاک نے پابندی لگا دی ہے۔ اس لیے ہمیں دوسرے معاملات میں بھی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو مسلمان جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ دوسرے پارے کے اندر سورۃ البقرہ کا جو دوسرا حصہ ہے، دوسرے حصے میں مسلم معاشرے اور اسلامی تہذیب سے تعلق رکھنے والے احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں، یعنی مسلم معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اسلامی تہذیب کیسی ہونی چاہیے، اور پھر اس کے لیے کیا احکامات ہیں اور کیا مسائل ہیں، اس حصے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ جب مسلم معاشرے اور اسلامی تہذیب کی شناخت قائم ہو گئی تو پارے کے دوسرے حصے میں اس سے تعلق رکھنے والے احکام و مسائل بیان اللہ رب العزت نے فرمایا، اور سب سے اہم چیز اس حصے میں جو اللہ رب العزت نے اس کی طرف نشاندہی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں بن سکتا، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب صرف مان لینا نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے تعلق اور محبت کرنا، اور پھر اس محبت کا اظہار اطاعت سے ہو، تب آدمی سچا مسلمان اور پکا مومن بنتا ہے، جیسے کہ خود اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں، وہ ان سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایمان لائے اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں۔ یعنی مومن سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، جبکہ مشرک اللہ کے بجائے سب سے زیادہ اپنے پیروں فقیروں سے کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہمارے کام آئیں گے، جبکہ قیامت کے دن جب وہ عذاب الہی دیکھیں گے تو ان کی محبت اور تعلق کا صاف طور پر انکار کر دیں گے۔ بہت سارے لوگ محض مسلمان ہونے اور قبلے کا احترام کرنے کو کافی سمجھ لیتے ہیں، اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی محبت اور احترام ہی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی صورت میں اس پارے میں اللہ رب العزت نے اس کی بھی نشاندہی فرمائی۔ اس آیت کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا گیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو،
اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے کہ جو اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں اور یتیموں، مسکینوں، مسافر، مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں یعنی غلاموں کے آزاد کرنے میں، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگ دست اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ یعنی سچے مومن وہی ہیں جو رسمی مسلمان نہیں بنتے بلکہ ان کی زندگیوں میں اصل اہمیت ایمان، عبادات اور حقوق کی ادائیگی کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں چند آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قصاص کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر کوئی ناحق کسی کو قتل کرے تو اس کی دیت کیا ہوتی ہے اور اس کی دیت کیسے ادا کی جاتی ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اسی کے اندر وصیت کیا ہوتی ہے اور وصیت کے احکام بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ وصیت اور قصاص اور دیت کی تفصیل آگے کے پارے میں بہت تفصیل کے ساتھ میں آئے گی، انشاءاللہ اسے وہاں بیان کریں گے۔ اس کے بعد میں پھر روزوں کا تذکرہ ہے کہ روزے اللہ رب العزت نے جو فرض کیے ہیں یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں پر بھی اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا تھا، لیکن رکھنے کی ترتیب کچھ اور تھی، ہر امت کے لیے کچھ الگ قسم کی ترتیب تھی، اور اس کے کئی سارے احکامات ہیں جو ان آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ روزوں کے احکام کے فوراً بعد رشوت لینے، دینے اور اس کا ذریعہ بننے سے منع کیا گیا۔ اللہ پاک اس آیت میں اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ روزے کی آیات کے بعد اسے لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم پر کچھ وقت کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیشہ کے طور پر حرام ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت عالم کا منصب عطا کر دیا گیا تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس دین کی اشاعت اور اسے نافذ کرنے کے لیے اور اس کی دعوت دینے کے لیے ہر طرح کی کوشش بجا لائیں، دعوت بھی دیں اور اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کریں، کیونکہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا زندگی ہے اور دنیا سے محبت ہلاکت ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اس کا ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک جنگ میں ایک مسلمان نوجوان کافروں کی صفوں میں گھس گیا اور شہید کے رتبے پر فائز ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اور یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا حرام ہے۔ وہاں پر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا تم کافروں کی صفوں میں گھس کر لڑنے کے متعلق کہتے ہو کہ اس نے ہلاکت اختیار کی ہے، اللہ کی قسم یہ آیت ہم انصار کے متعلق نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے اور ہم نے انہیں جگہ دی اور جہاد کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر جہاد میں حصہ لیا۔ اس سے ہمارے کھیت، باغات اور تجارت ساری چیزیں تباہ ہو گئی، تو ہمارے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب اسلام مضبوط ہو گیا ہے، اب ہم جہاد کو کچھ وقفے کے لیے چھوڑ کر کچھ وقت اپنی تجارت اور کھیت کھلیانوں کو دیں تاکہ انہیں درست ہم کر سکیں۔ تب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد اور دین کو چھوڑ کر دنیا میں پڑو گے تو گویا تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، لہٰذا ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے منافقین کی ایک ایک نشانی کھول کھول کر بیان کی ہے تاکہ مسلمان ان کی سازشوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس آیت میں اس کا ذکر کیا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ
اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے، اور جب واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے، سو اسے جہنم ہی کافی ہے، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی منافق زبان اور گفتگو کے اعتبار سے بڑا شیریں زبان ہوتا ہے، اور گفتگو کا شہسوار گویا کہ وہ کہلاتا ہے، اور بات بات پر اللہ کی قسم کھا کر لوگوں کو اپنی بات کا یقین دلاتا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو نہایت بدقماش اور فسادی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور جب ایسے کاموں پر اسے کہا جائے اللہ سے ڈرو، تو اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اپنی عزت اور معاشرے میں بنے ہوئے اپنے مقام و مرتبے کو دیکھتا ہے، اور اسی کے مطابق پھر وہ کام کرنے لگتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو گرمی کے ڈر سے روزہ نہیں رکھتے، دکان بند کر کے نماز پڑھنے جانے سے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ گاہک چلے جائیں گے، اس کے باوجود خود کو جنت کا مستحق سمجھتے ہیں، حالانکہ جنت کا راستہ مشکلات اور مصائب سے ہو کر گزرتا ہے۔ نیچے کی آیت میں اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، انہوں نے اسلام کے لیے کتنی تکالیف برداشت کی، ان کے مقابلے میں ہم معمولی تکالیف تو دور کی بات ہے، اگر اسلام اور کوئی حقیر سا مفاد بالمقابل آ جائے، ہماری اکثریت مفاد کے حصول کے لیے اسلام کو چھوڑ دے گی، اسلام کے لیے مفاد کو نہیں چھوڑتی ہے۔ ان کے لیے پیغام ہے کہ جنت کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس پارے کے اندر جیسے کہ شروع میں عرض کیا گیا کہ 3 بڑے مضامین میں اگر اسے تقسیم کیا جائے تو اس کا جو تیسرا حصہ ہے، اس حصے میں مسلمانوں کی گھریلو معاملات سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں، اس لیے کہ اگر گھروں کا نظام بگڑ جائے تو معاشرہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ گھریلو معاملات میں سب سے پہلے جس چیز کی طرف نشاندہی کی گئی ہے وہ ہے نکاح۔ نکاح کا مطلب زندگی بھر کا ساتھ ہے، اور اس ساتھ میں خاوند کے بیوی پر اور بیوی کے خاوند پر اثرات پڑتے ہیں۔ لڑکوں کی مائیں کہتی ہیں کہ میرا بیٹا تو فرما بردار تھا، لیکن جب شادی ہوئی اب ہمیں پوچھتا تک نہیں ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹی دیندار ہوتی ہے، نماز روزے کی پابندی اور پردے دار ہوتی ہے، لیکن والدین اس کی شادی کسی بے دین دنیا دار کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ کچھ ہی وقت کے بعد وہ نماز روزے سے بھی فارغ اور پردہ بھی چھوڑ دیتی ہے۔ اس کا ذمہ دار آخر کون ہوتا ہے؟ یقیناً وہ والدین ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کرتے ہوئے دین کو اولین اہمیت دینے کا ان آیات میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی آزاد مشرک عورت سے زیادہ بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ اور نہ اپنی عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی آزاد مشرک مرد سے زیادہ بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی اچھا معلوم ہو۔ نکاح کے بعد ان کے حقوق کا پورا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی۔ اللہ اگر بچوں سے نوازے تو ان کے حقوق پورا کرنا فرض قرار دیا گیا، اور جب نکاح کے بعد میں جب زندگی چل پڑے، کبھی کبھار ایسے حالات جب پیش آ جائیں کہ آپس میں انبن ہو جائے اور آپس میں ایک ساتھ رہنا جب دشوار ہو جائے، اگر زندگی کی گاڑی کو بریک لگ جائے تو پورے تحمل کے ساتھ میں اس کا مقابلہ کرنا، اور اس معاملے میں بھی ایک دوسرے کا پورا احترام کرنے کی تلقین کی گئی۔ وَلَا تَنْسَؤُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔
یہاں جب اگر ایسی حالت پیش ہی آ جائے اور پھر طلاق ہو جائے یا کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اب اس کے بعد میں ایک مسئلہ آتا ہے عدت کے احکام کا۔ مختصراً اللہ رب العزت نے یہاں عدت کے مسائل کو بھی بیان کیا ہے۔ عدت کا معنی ہوتا ہے وہ مدت جس میں عورت آگے شادی نہ کر سکے، اور یہ ہر عورت کی عدت کے ایام اور زمانہ مختلف ہوتا ہے۔ مطلقہ عورت کی عدتیں 3 طرح ہوتی ہیں، یعنی وہ عورت جسے طلاق دے دی گئی ہے، اب وہ عورت اپنی عدت کیسے پوری کرے، تو اس کی عدت کے پورا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، حاملہ عورت اگر ہے تو بچے کی پیدائش پر اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے۔ جس عورت کو درست طریقے سے ایام آتے ہیں اس کی عدت 3 حیض آنا ہے۔ جس عورت کو کسی وجہ سے درست ایام نہیں آتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، تو اس کی عدت 3 مہینے ہیں۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے، یعنی جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، تو اس کی عدت بھی 2 طریقے سے پوری ہوتی ہے۔ اگر وہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر وہ عورت حاملہ نہیں ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کے خاندان پر ایک بادشاہ نے حملہ کر دیا، ہر چیز لوٹ لی، بیوی بچوں کو غلام بنا لیا۔ مرد ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے، پھر شرمندہ ہو کر ایک جگہ جمع ہوئے اور لشکر تیار کرنے لگے، مگر مسئلہ یہ آیا کہ سپہ سالار کون بنے گا۔ دوسرے علاقے کے نبی کے پاس گئے، اب اللہ کے حکم سے ہمارا سپہ سالار مقرر کر دے، تو اس نبی نے ایک غریب خاندان کے ایک فرد طالوت کو ان کا بادشاہ اور سپہ سالار مقرر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو غریب ہے، کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے، کسی امیر کو بادشاہ بنائیں۔ تو اس نبی نے ان سے یہ کہا، ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے مال کی بھی کوئی وسعت نہیں دی گئی ہے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں فراوانی عطا کی گئی ہے، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ آخر مجبوراً انہیں ماننا پڑا۔ جب طالوت نے لشکر ترتیب دیا اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے تو چونکہ کچھ لوگوں نے انہیں دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لینا چاہا، اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذین يظنون انہم ملاقوا اللہ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر جدا ہوا تو کہا کہ بے شک اللہ ایک نہر کے ساتھ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، سو جس نے اس میں سے پیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے لے۔ تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس پانی کو پی لیا۔ تو جب وہ اور اس کے ساتھ وہ لوگ نہر سے پار ہو گئے جو ایمان لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ کتنی دفعہ تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بالآخر انہوں نے ظالم بادشاہ کے خلاف جہاد کیا، اور داؤد علیہ السلام جو ابھی نبی نہیں بنے تھے، اس لشکر کا حصہ تھے، انہوں نے جالوت بادشاہ کو قتل کر دیا، جس سے مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی، اور داؤد علیہ السلام گویا اس قوم کے ہیرو بن گئے۔ طالوت کی قیادت میں مسلم حکومت قائم ہو گئی، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے مشہور اور طاقتور ترین بادشاہ بن گئے۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اب امامت عالم کا منصب عطا کیا گیا، انہیں بھی اسی طرح
اللہ کے دین اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اور اسلام کی حکومت اور اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے آخر وقت تک جد و جہد کرنی چاہیے۔ یہ دعا کریں اللہ پاک جو چیزیں مختصراً اس میں عرض کی گئی ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت مختصر اس کے کچھ پوائنٹس تھے جو دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمائے تھے۔ بہت مختصر وقت میں بہت مختصر سی چیزوں کو اس کے اندر بیان کیا ہے، ورنہ تو ہم نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اس سورہ بقرہ کے اندر 1000 خبریں اللہ پاک نے بیان کی ہیں، 1000 احکامات اس کے اندر موجود ہیں، 1000 حرام اور ممنوع چیزوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار واقعات کی طرف بھی اللہ رب العزت نے نشاندہی فرمائی ہے، کیونکہ بہت مختصر وقت میں اسے مکمل کرنا تھا، اہم چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ دعا کرے اللہ پاک ان چیزوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہم سب کو اور سارے عالم کے مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ چنانچہ روزانہ یہ 2 بجے سے 2:30 بجے تک آدھے گھنٹے کے اندر یہ ترتیب بنائی گئی ہے کہ روزانہ روزوں کی ترتیب پر روزانہ ایک پارے کا مختصر سا خلاصہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہم واقعات کے